مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مدینہ آنے والا ہے، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، خصوصاً بالخصوص شہدائے بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم پہنچے ہیں بیر روحہ پر، وہ مبارک کنواں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ آیا آگے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت سے پہلے کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسی آگ لگے گی جس سے لوگ بصریٰ کے محلات کو دیکھ لیں گے۔ ہجرت کے سفر کا ہمارا بریک ہے، یہاں پر ناشتہ کر رہے ہیں۔ یہاں چائے نعنا کہتے ہیں پودینے کو، اور دنیا کا بہترین پودینہ مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ یہ صرف کیا کریں، پتی ڈالے گرم پانی میں اور نعنا ڈال لیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عرب کا مبارک صحرا یہ یاد دلاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک راہ گزر کی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ صحرائے عرب میں موجود ہیں یہ وہی گزرگاہیں ہیں جہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ کے لیے اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور ساتھی جو راہبر تھے ان کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے، راستہ دکھانے کے لیے وہ ساتھ تھے۔ بہرحال اب جب یہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے آگے گئے، اب وہاں پر اناؤنسمنٹ تھا، کفاران مکہ کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ جو بھی انہیں مدینہ منورہ جانے سے پہلے روک لے گا، گرفتار کر لے گا، 100 اونٹ کا انعام ملے گا۔ اور اس زمانے میں یہ بڑی دولت تھی۔ حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جعشم نے آپ کا پیچھا کیا۔ ابو جہل اور دیگر کفار قریش نے اس سے 100 اونٹوں کی شرط لگا رکھی تھی کہ اگر وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دے یا ان میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کر ہمارے پاس لے آئے تو ہم اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے آقا کے قریب پہنچ گیا۔ جب 2 یا 3 نیزوں کا فاصلہ باقی رہ گیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دشمن ہمارے سر آ پہنچا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ جس چیز کے ذریعے سے تو چاہتا ہے ہمیں اس سے بچا۔ تو فوراً اس کے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں زمین میں دھس گئیں۔ ایک روایت میں یہ کہ گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ لاکھ کوشش کے باوجود جب چھٹکارا نہ پا سکا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی، مجھے معاف کر دیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ آپ کی تلاش میں جو دیگر لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان سے بھی اس بات کو چھپا کر رکھوں گا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کے لیے جب یہ دعا فرمائی تو فوراً اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا، اے محمد میں خوب جانتا ہوں یہ آپ کی دعا کا اثر ہے، آپ اللہ سے مجھے نجات دلوا دیں، خدا کی قسم میں آپ کی تلاش میں آنے والے کفار کو اندھا کر دوں گا، ان کا راستہ بدل دوں گا، یہ میرے تیروں کا ترکش بھی لے لیں، اور ان قریب آپ فلاں مقام سے گزریں گے، وہاں میری بکریاں اور اونٹ ہیں، آپ وہاں سے جتنے چاہے لے لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرے اونٹوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اس کا گھوڑا جو تھا جو زمین میں دھس گیا وہ باہر آ گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے شفیق، کتنے مہربان، جان لینے کوئی آتا اسے بھی معاف فرما دیا کرتے۔ اب اس معافی کا اثر کیا ہوا؟ جب کفار قریش نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے، گویا گرفتار کرنے کے لیے سراقہ بن مالک کو بھیجا تھا، اور جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نبوت کا سکہ جو ہے
سراقہ بن مالک کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہی سراقہ بن مالک ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے علم غیب یعنی غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے ملک فارس کے بادشاہ کسرا کے 2 کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد دیکھیں، مردوں کو سونے کے کنگن نہیں پہنائے جاتے، اسلام میں ناجائز ہے، مگر میرے آقا کے اختیارات بھی دیکھیں اور علم غیب بھی دیکھیں۔ برسوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسرا کے کنگن جو تھے، جو اس کا بادشاہ کنگن پہنا کرتا تھا، وہ دربار خلافت میں لائے گئے۔ سبحان اللہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث سنی ہوئی تھی، فرمایا کہ وہ کنگن سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے جائیں، اور فرمایا قل اللہ اکبر الحمدللہ الذی سلبہما کسری بن ہرمزہ وَأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ أَعْرَابِيًّا بن بنی مدلج، یعنی اے سراقہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرا سے چھین کر بنو مدلج کے سراقہ بدوی کو پہنا دیے۔ آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں سن 24 سنہ ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت سراقہ بن مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ہجرت مدینہ کا سفر جاری ہے، ہم لمحہ بلمحہ کوشش کر رہے ہیں ان تمام منزلوں تک پہنچنے کی کہ جہاں میرے آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اس قافلے کا جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، اس کی شان میں اور اضافہ ہوتا گیا، مزید لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور پھر مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا تو کس شان سے ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سلسلے میں شامل رہیے گا، انشاءاللہ مزید مناظر لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ۔ یعنی یہ وہی ابیار معاشی ہوگا اس زمانے میں، ہو سکتا ہے نا؟ اب یعنی مدینہ شریف سے 50 کلومیٹر باہر آ کر پھر ایک یو ٹرن کیا ہے، جو واپس ہم مدینہ پاک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ سروس روڈ ہے اور یہاں یو ٹرن نہیں تھا، اس لیے تقریباً بتا رہے ہیں 8-10 کلومیٹر ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ ہم جا رہے ہیں ہجرت مدینہ کے وہ مقام پر جس کو ابیار معاشی کہا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کتابوں میں لکھا کہ مدینہ منورہ سے پہلے اس مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے کچھ دیر قیام کیا، اور یہ مکے سے جو مدینے کا سفر تھا، غار ثور سے مدینہ منورہ کا سفر جو ہے، یہ دیکھیں ابیار معاشی کا بورڈ۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ یہ یہاں سے 40 کلومیٹر مدینہ منورہ اور 16 کلومیٹر ابیار معاشی کا جو بورڈ تھا، اس کے بعد یہ پہلے رائٹ سے ہم اندر جا رہے ہیں۔ بار الماشی بھی لکھا ہے اور ابیار الماشی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو مکہ پاک سے غار ثور سے مدینہ منورہ کا سفر 10 دن میں طے ہوا تھا۔ آج ہم 400 کلومیٹر 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں کور کر لیتے ہیں، مگر وہ 10 دن میں سفر ہوا تھا، اور دوران سفر کیسے کیسے معجزات کا ظہور بھی ہوتا رہا۔ ابیار معاشی پر بھی ایک زبردست یادگار موجود ہے، وہ کیا ہے آپ کو وہاں جا کر دکھائیں گے۔ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں، بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں، ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں، ٹھہرو کٹڑیاں تو شائع امید کی کس جانے
دیا تو شاید امید کی کس جانے. مقامات تو ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں. جو حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ نام اور ہیں، اور اب یہاں ابیار معاشی ابھی بھی اسی نام پر ہے، اس لیے ہم پہنچ گئے. باقی جگہوں پر جو ہے وہ نام تبدیل ہو گئے ہیں. اور ایک اور بڑی پیاری بات ایک اسلامی بھائی نے بتائی جو تاریخ پر بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، کہ اگر کوئی بھی مقام ایسا تلاش کرنا ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہیں تو اس جگہ پر سبزہ ضرور ہوگا. یعنی میرے آقا اگر کچھ دیر کے لیے بھی کہیں ٹھہرے ہیں نا، تو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ ایسی سبزے کی، پانی کی کوئی ایسی نشانی مل جائے گی آپ کو. تو بہرحال اتنا آسان نہیں ہے، تو لیکن ماشاءاللہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں، پرانے عرب لوگوں سے بات کرتے ہیں اس علاقے میں جا کر کہ ان کو کوئی ایسی نشانی پتہ ہے، تو اس طرح جا کر پھر وہ بات پتہ چلتی ہے. تو آج ابیار معاشی کے حوالے سے جس مقام پر ہم جا رہے ہیں ہمیں کچھ ایسی باتیں پتہ چلی ہیں، کچھ نشانیاں ملی ہیں، انشاءاللہ وہ وہاں جا کر آپ کو بتاتے ہیں. مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا مراد ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا مراد ہوتا. زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر تو گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر تو گز زمین ہوتی. ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. اچھا، وہ جو ہم بات کر رہے تھے مدنی چینل کے ناظرین کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کہیں بھی تشریف لائے ہیں اس جگہ سبزہ ضرور ہے. آپ دیکھیں اس پورے ایریا میں یہاں دور دور آپ کو سبزہ نہیں دکھائے گا، اور اس طرح آپ دیکھیں کہ سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور سبحان اللہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے گزرے ہیں. ہم نے کس طرف جانا ہے؟ اس پہاڑ تک جانا ہے؟ ہاں آسام ادھر سے جانا ہے، جانا ادھر ہی ہے پر ادھر سے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے. جس کو چاہا میٹھے مدینے، جس کو چاہا میٹھے مدینے، کاس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائے، جس پر نظر کرم فرمائے، اس پر یہ احسان کیا، جس پر نظر کرم فرمائے، اس پر یہ احسان کیا. بتایا جاتا ہے کہ ابیار معاشی میں اس مقام پر جب قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوتا تو اس وقت تو یہاں پر کتابیں وغیرہ نہیں تھی، پرنٹنگ سسٹم بھی نہیں تھا. تو یہاں یہ کمال ظاہر ہوا کہ یہاں پر انگلی کے اشارے کیے جاتے تو پتھروں پر وہ آیتیں نقش ہو جایا کرتی تھیں. تو جا بجا یہاں پتھروں پر کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں، ہم اس کے قریب جاتے ہیں اور آپ کو کوشش کرتے ہیں وہ مناظر دکھائیں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات نے لکھا ہو، شاید تو یہ بھی آپ کی بات کہا کہ اس علاقے کے بارے میں جنات کا مشہور ہے. بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، بیابان
بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو، آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کرے ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا دے، پتھروں پر عربی عبارتیں ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن پاک ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیات یہ لکھی گئیں۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہاں جنات آتے ہیں اور یہ جنات نے لکھا ہے، کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ خردرہ نہیں ہے، تقریباً پتھروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور اگر ہاتھ لگائیں تو کوئی خردرہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے جائیں، تقریباً ہر پتھر پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں آپ کو یاد رہے کہ اعراب نہیں ہوتے تھے، نقطے نہیں ہوتے تھے۔ باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، ہائے صحرا۔ اللہم اغفر، آگے لکھا ہوا ہے، بہت سارے پتھروں دل آگے دیکھیں نا، یہ تقریباً پتھروں پہ لکھا ہے۔ ہیں اور بھی کئی جگہوں پر۔ مجھے نا آیات کا بھی یاد پڑتا ہے کچھ سورتوں کا، وہ حصہ بھی اصل میں یا تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں لکھا گیا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عمر یا استغفر اللہ، کتنا واضح ہے، استغفر اللہ کتنا واضح ہے۔ حیران ہو گئے ہم یہاں پر آ کر کہ کئی پتھر ہیں، اور وہاں پر جو ہے، اور دیکھیں ہم نے جو عرض کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کا گزر یہاں سے ہوا اور یہاں سبزہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے علاقے میں نہیں ہے، یہاں دیکھیں کیسے ہرے بھرے درخت ہیں۔ ذرا یہ درخت بھی دکھائیں ہمارے ناظرین کو۔ سبحان اللہ، اللہم اوپر اللہم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر جمعہ ایسا کچھ، محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکھ آس ہزار اور دیکھیں یہاں کی حکومت نے بھی یہ ریکگنائز کیا ہے کہ یہ آثار ہیں کچھ، جبھی تو اس پورے علاقے کو باؤنڈری کیا گیا ہے نا۔ اگر یہ کسی انسانی ہاتھ کا کمال ہو تو پھر یہ آثار کس چیز کے ہوئے، یعنی یہ آج کے دور کا اگر ہو تو۔ بے فصل گلستان اچھا، ہے یہ وہ والا رسم الخط جس زمانے میں اعراب نہیں تھا؟ یہی کہہ رہا ہوں، یہ رسم الخط، اور جو سرکار علیہ السلام کا اپنا رسم الخط ہے۔ حضرت عثمان غنی، ہاں انگوٹھی، اچھا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور کا قرآن تھا اس کا رسم الخط بھی یہی رسم الخط ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کسی مشینی اس سے نہیں لکھا۔ جی جی جی، یعنی یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے دور یا قرون اولا کے دور کا جو ہے نا، یہ پورا محمد ہاں قرون اولا کے دور پر جو ہے نا یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیات ہیں، کچھ وظائف ہیں یا کچھ مکتوب ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، حسن یوں
انگشت زنا میشے اسلامی بھائیوں، اب اس کے قریب جاتے ہیں جب اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خردرہ ہے، کسی نے کھود کے لکھا ہے، کہیں سے بھی یہ فیل نہیں ہو رہا۔ اب اللہ کا نام تو نظر آ رہا ہے اور باقی کیا لکھا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس پوری جگہ کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیتے ہیں۔ آئیے مل کر جو ہے وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کانٹے جو ہے وہ موضوع کے اندر جا کر جو ہے اپنے جلوے لٹا رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے پہاڑوں تم گواہ ہو جاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم عطاری ہیں۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سب جنات تیرے نام سے۔ ہے تیرا وہ دبدبا، ہے تیرا دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد یا دستگیر، المدد ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واقعی بڑا تاریخی مقام ہے میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں۔ ابیار معاشی مدینہ منورہ سے کم و بیش اب ہم 40 کلومیٹر دور ہیں۔ گویا یہ ہجرت کا سفر اب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ان کو یہ موقع ملنا تھا وہ واقعہ بھی ہو چکا۔ معبد کے خیمے سے بھی میرے آقا آگے تشریف لا چکے اور اب مدینہ منورہ میں داخل میرے آقا علیہ السلام کے اس قافلے نے ہونا ہے۔ اب مدینہ منورہ کے قریب وہ واقعہ جو بریدہ اسلمی نامی شخص 70 سوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کو گویا گرفتار کرنے آئے تھے، مگر جلوہ زیبا دیکھا، میرے آقا علیہ السلام کے عشق میں خود گرفتار ہو گئے اور پھر مدینہ منورہ میں کیا مرحبا یا مصطفیٰ کی گونج میں قافلہ آگے پہنچا۔ انشاءاللہ یہ واقعات بھی آپ کو بتانے ہیں۔ اب ہم مدینہ منورہ کی طرف اپنے اس قافلے کو لے کر بھی چلتے ہیں اور ہجرت کے سفر میں گویا قدم با قدم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں لگے ہم وہاں پہنچیں، دعائیں بھی کریں اور آپ کو بھی مناظر دکھائیں۔ میں نے عرض کیا تھا، ہم نے یہ بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام جہاں جہاں سے گزرے ہیں آج وہاں سبزہ موجود ہے۔ یہ ہرے بھرے درخت بھی اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ابیار معاشی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ میرے آقا یہاں تشریف لائے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ صحابہ نے یہ آیتیں لکھی یا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں، کہیں اللہ کا نام نظر آتا ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کا نام نظر آتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جنات نے یہ لکھا ہے، رب بہتر جانتا ہے۔ لیکن یقیناً یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کو دیکھنا ضرور چاہیے۔ اور آئیے ہم اللہ کی شان بھی بیان کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ان الفاظ کے ساتھ رب کی ثنا بیان کرنے کو بڑا پسند کیا گیا۔ ان جملوں کو میزان پر بھاری قرار دیا اور زبان پر ہلکے قرار دیا۔ ان جملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ جملے قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے۔ یعنی وہ ایک پورا فن ہے، ایسا لگتا ہے پتھر کو پہلے گھسا گیا ہے اور پھر اس پر ہی لکھا گیا ہے۔ یعنی پوری تختی ایسا لگتا ہے ابھرا کر آ گئی سامنے، دیکھ رہے ہو؟ ہاں جائیں گے
کی داڑھی میں سجے خار مدینہ. کیا بات ہے. یہ وادی عقیق، اس وادی کو نبی پاک علیہ السلام نے باب برکت وادی بھی فرمایا. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں اور یہ ان کا مکان. آپ مدینہ منورہ سے باہر سکونت پذیر تھے. آج بھی یہ مکان تاریخی حیثیت رکھتا ہے. بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں، صرف پتھروں کا کام ہوا ہے اور پتھر کے اوپر پتھر رکھ کے یہ باقاعدہ واقعی محل کی صورت ہے. اور اب اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، اس کو میوزیم بنایا جا رہا ہے. مسجد مصباح، یہ مبارک مقام جہاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق نماز بھی ادا فرمائی. مسجد قباء کے قریب یہ جگہ ہے، آپ دور سے مسجد قباء کے مینارے بھی دیکھ سکتے ہیں. اہل مدینہ روزانہ دور دور تک دیکھا کرتے تھے، گویا انتظار کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا. الحمدللہ اس تاریخی مقام کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کا بچیوں نے گویا یہاں استقبال کیا تھا، بنو نجار کی بچیوں نے. اور اب ایسا لگتا ہے کہ اس مقام کی بھی جو ہے وہ تزئین و آرائش ہو رہی ہے. ہجرت مدینہ کا سفر، نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لا چکے. اب میرے آقا جمعہ پڑھ کے مدینہ منورہ کی طرف مزید آگے بڑھے. اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے.